السلام علیکم ناظرین، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ تاریخ میں پہلی بار اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف بڑا فیصلہ۔ نیتن یاہو بخلا گئے اور اقوام متحدہ کو فلسطینیوں کی بی ٹیم کا نام دے دیا۔ اسرائیل کے خلاف اب ایک کمیٹی بن گئی ہے جو اسرائیل کی بربریت کا جائزہ لے گی، جس میں پاک فوج کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ اسرائیل میں حالات اتنے خراب کہ خود یہودی فلسطینیوں کے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہودیوں کے رہنما بھی اسرائیل کی حکومت کی اس قدر بربریت کے خلاف آواز اٹھانے لگے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ اب یورپی ممالک اسرائیل کے خلاف کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ پہلے آئرلینڈ کی حکومت نے اسرائیل کے خلاف بڑا اقدام اٹھایا، اب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے اسرائیل کے خلاف بڑا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، اب ایک نہیں بلکہ 20 غیر مسلم بڑی طاقتیں اسرائیل کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اسرائیل اب پوری دنیا میں تنہا رہ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کا بڑا اجلاس اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ میں ہوا، جس میں دنیا بھر کے 48 ممالک نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں ممالک کے سامنے اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ رکھا گیا اور اس پر بحث کروائی گئی۔ پاکستان کے نمائندے نے دل کھول کر اسرائیل کو جھاڑا اور اقوام متحدہ میں اسرائیل کی جارحیت کا پول کھول دیا۔ اس طرح روس نے بھی اسرائیل کو خوب للکارا۔ اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ قرارداد اسرائیل کے حق میں منظور ہو جائے اور اسرائیل کے خلاف عالمی سطح کی انکوائری نہ ہونے پائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ 48 میں سے 24 ممالک نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا اور صرف 9 ممالک نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا۔ اس طرح کثرت رائے سے یہ قرارداد اسرائیل کے خلاف منظور کر لی گئی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو فلسطین کی سرزمین پر جا کر اسرائیل کے مظالم کا جائزہ لے گی، جس کے بعد رپورٹ اقوام متحدہ میں پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد عین ممکن ہے کہ اسرائیل پر بڑی پابندیاں عائد ہو جائیں اور اسرائیل دنیا بھر میں تنہا رہ جائے۔ جو کمیٹی فلسطین کی سرزمین پر جا کر اسرائیل کی بربریت کا جائزہ لے گی، اس میں کئی ممالک کے نمائندے اور جانے مانے میڈیا ہاؤسز کے نمائندے بھی شامل ہوں گے تاکہ شفاف تحقیقات ہو سکیں۔ یہ کمیٹی تحقیقات کرے گی کہ فلسطین مسلمانوں کی نسل کشی کیوں کی جا رہی ہے، اور فلسطین اور اسرائیل میں جا کر تحقیقات کر کے جامع رپورٹ بنائے گی، اور یہ رپورٹ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دے گی۔ اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد اسرائیل کے حمایت یافتہ ممالک بھی اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اسرائیل نے قرارداد کی منظوری کے بعد جارحانہ موقف اپنایا اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے خلاف شدید لفظی گورہ باری شروع کر دی۔ سوال اٹھایا گیا کہ یہ کونسل کہاں تھی جب داعش دنیا میں اپنا جھنڈا لہرا رہی تھی اور بے گناہوں کا قتل عام کر رہی تھی۔ نیتن یاہو بخلا گئے اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کی بنائی گئی کمیٹی کی کسی طرح کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اس کمیٹی کی کسی بھی نمائندے کو اسرائیل میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس کونسل نے حماس کے مجاہدین کے خلاف کیوں کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ حماس نے ہم پر ہزاروں کی تعداد میں میزائل داغے اور اتنا نقصان کیا کہ ہمارے فوجی اڈے نیست و نابود ہو گئے۔ حماس کے مجاہدین نے آئرن ڈوم کو نکارہ بنا دیا۔ اقوام متحدہ کی کونسل کا حماس کے خلاف ایکشن نہ لینا ثابت کرتا ہے کہ اقوام متحدہ کی کونسل بیکار ہو چکی ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کو سبق سکھائیں گے کہ وہ کیوں آنکھیں بند کر کے روس، چائنا، ترکی اور پاکستان کے آگے لیٹ گئی ہے۔ ناظرین، پہلے تو اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور ہی نہ ہو۔ اسرائیل نے اس لیے کئی ممالک کو خریدنے کی کوشش کی، مگر صرف 9 ممالک کو ہی خرید سکا، جن کے نام یہ ہیں: آسٹریا، مارشل، ملاوی، جرمنی، چیک ریپبلک، کیمریون، بلغاریہ، یوراگوے، یونائیٹڈ کنگڈم، آئس لینڈ شامل ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں اسرائیل کی کھل کر حمایت کی اور نمک حلال کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر قرارداد کو اسرائیل کے حق میں منظور کروانے میں ناکام رہے۔ ناظرین، نیتن یاہو کو اندر کی بغاوت سے شدید خطرہ لاحق۔ یہودیوں کے رہنما اسرائیلی حکومت کی اس قدر بربریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ہی ملک میں اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے نظر آئے اور اپنی ہی حکومت سے مطالبہ کرتے نظر آئے کہ فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے اور انسانی حقوق کی پامالی کا اب خاتمہ ہونا چاہیے۔ نیتن یاہو اور موساد اب اندر کی بغاوت کو کچلنے کا منصوبہ بنانے جا رہے ہیں۔ موساد بغاوت کرنے والے رہنماؤں کی ایک لسٹ تیار کر رہی ہے اور عین ممکن ہے ان تمام رہنماؤں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا۔ اسرائیل اس حد تک گر گیا ہے کہ مسلمان پر ظلم تو ایک طرف، اب یہودیوں پر بھی ظلم و بربریت شروع کرنے جا رہا ہے۔ اسرائیلی ادارے اور حکومت صرف اور صرف خون کے پیاسے ہیں، چاہے وہ جس کا بھی ہو۔ اسرائیل دراصل امریکہ کا ناجائز بچہ ہے جو صرف اور صرف پوری دنیا میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد اس دنیا کو آگ میں دھکیلنا ہے۔ امریکہ ایک طرف غزہ میں مسلمانوں کی مالی امداد کر رہا ہے، انہیں ضرورت سے زندگی فراہم کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھاری اسلحہ فراہم کر رہا ہے تاکہ مزید خون کی ہولی کھیلی جا سکے۔ امریکہ کے اس منافقانہ رویے سے ہی فلسطین کئی دہائیوں سے آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اسرائیل دن بدن ان پر قابض ہوتا جا رہا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ مل کر فلسطین پر ظلم و زیادتیاں کر کے ایران سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ایران امریکہ کے ساتھ
جوہری معاہدوں کے باوجود جوہری ہتھیاروں کا انبار لگا رہا ہے، جس سے امریکہ اور اسرائیل کی سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اتنے شدید دباؤ کے باوجود ایران غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے اور ان کو ہر طرح کی مدد فراہم کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ حماس کے مجاہدین کی بھی دل کھول کر مدد کر رہا ہے، ان کو ہر طرح کا اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ موساد کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ساختہ میزائلوں نے ہی اسرائیل کے آئرن ڈوم کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ ناظرین، تناؤ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، فلسطینی ابھی تک پس رہے ہیں۔ اسرائیل اتنے پریشر کے باوجود اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا جا رہا ہے۔ جب تک اسرائیل کو کٹہرے میں کھڑا کر کے دو قومی ریاست کی منظوری نہیں ہو جاتی، تب تک فلسطینیوں کے حقوق کا قتل عام ہوتا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچی جا سکے۔ تب تک خدا حافظ۔